یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھ دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی گئیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی گئیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں ہمیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام حج کی باتیں میں آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ کیسے بولتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کی باتیں میں ہم حجاج کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، حاجی صاحبان جہاں جہاں جاتے ہیں ان مقامات کا بھی ذکر کرتے ہیں، بہت سارے مقامات آپ سے ہم پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بچیاں، ان کے اساتذہ نے، ان کے پیرنٹس نے ان پہ محنت کی ہے، اور ان سے میں کوئی ویژول دکھاتا ہوں اور سوال پوچھتا ہوں اور یہ بھاری معلومات اس مقام سے متعلق ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ مطلب اتنی عمروں میں اتنے ذہن کا ہونا، اتنی درک کا ہونا، یہ قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس راستے پر ماشاءاللہ یہ گامزن ہے، اللہ یہی سیدھا راستہ ان کو نصیب کرے اور ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام حج کی باتیں میں حج سے متعلق اور حجاج کرام کی زیارات سے متعلق اور مزید باتیں ہوں گی۔ 2 ویڈیوز آج بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ان سے متعلق آپ سے کروں گا سوال۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کیا بولنا تھا؟ ابھی ہم نے جس چیز کی ویڈیو دیکھی، انتہائی مبارک، متبرک اور مقدس شے کی چیز دیکھی ہے، جو اس کی ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ اس منظر میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کر بولیں گے۔ اچھا جی، میزاب رحمت سے متعلق آپ میں سے کس کس کو معلومات ہے؟ ماشاءاللہ 4 بچوں کو معلومات ہے۔ چلیں جی، آپ لیجئے مائک اور سب سے پہلے بتائیے آپ کیا معلومات ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میزاب رحمت کے نیچے دعا کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ چلیں جی، پیچھے مائک دیجئے ان کو۔ جی شہزادے، آپ بتائیے کہ آپ میزاب رحمت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میزاب رحمت بیت اللہ شریف کے اس پرنالے کو کہتے ہیں جو بیت اللہ شریف کے چھت پر نصب ہے۔ واہ بھائی، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اچھا جی، آپ میں سے کون بتائے گا؟ مائک لیجئے، ان کو دیجئے۔ جی
سب سے پہلے قریش نے کعبے کی چھت قائم کی اور بارش کے پانی کے اخراج کے لیے ایک پر نالہ لگایا جو میزاب رحمت کے نام سے معروف ہے۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ سے دیجئے ان کو جی۔ حتیم کے اندر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا جائے تو جو سونے کا پرنالہ نظر آتا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے بارش کا پانی یا کعبہ شریف کی چھت کو دھوتے وقت جو پانی جمع ہوتا ہے وہ حتیم میں گرتا ہے۔ بارش کے وقت لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے تاکہ اس پانی سے نہا کر اپنے گناہوں کو دھو لیں۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ دیکھو بچوں، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس گرد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں۔ اور آپ پیارے پیارے بچوں، جب کبھی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور وہاں پر بارش ہو جائے، باران رحمت، یعنی اللہ کی رحمت برس جائے، ہر مسلمان متمنی ہوتا ہے اس بات کا، خواہش کرتا ہے کہ ہم کعبے کے سامنے ہوں اور بہت تیز سی بارش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش میں ہمیں چھما چھم مغفرت کے پروانے نصیب فرمائے۔ اور پھر پرنالے کے نیچے لوگ جوق در جوق بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیونکہ اس پرنالے کی چھت سے، اس پرنالے کے ذریعے جو پانی گرتا ہے میزاب رحمت کا پانی کہلاتا ہے۔ اور میزاب رحمت کو اپنے سر پر جب پانی کے ساتھ آپ محسوس کریں گے، پانی گر رہا ہوگا اس پر سے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے اندر کوئی بہت بڑا بوجھ تھا، باطن کا بہت بڑا بوجھ جو اتر گیا، اور آپ بہت ایسے ہو گئے اندر سے جیسے گناہوں سے پاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ ایسے وقت بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب چھما چھم بارش ہو رہی ہو اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر ہم نہا رہے ہوں۔ سارے مل کر بولیں گے آمین۔ آمین آمین۔ چلیں جی، دوسری ویڈیو دکھائیں آپ کو، چلیں آ جائیں دوسری ویڈیو دکھائیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ پیارے پیارے بچوں، سارے مل کر بولیں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں، اور پوری دنیا میں اس سوشل میڈیا کے دور میں جب اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، یعنی عالمی منڈی اور عالمی گاؤں کی ایک شکل دے دی ہے، یعنی دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، نارتھ امریکہ، ساؤتھ کوریا تک ہم بات کر سکتے ہیں صرف ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ تو اس گلوبل ولیج کے اندر دنیا کے بہت سارے خوبصورت مقامات کی، بہت سارے اٹریکٹیو پلیسز کی ویڈیوز بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے بیشتر مقامات کی ان گنت ویڈیوز بنائی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ویڈیوز بنتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی ہیں، یا روضہ رسول مدینہ منورہ کی ہیں، یا ان مقدس مقامات کی ہیں، اور اس پر سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ بچے نے کعبہ بھی دیکھا ہوا ہے، یہ مقامات بھی دیکھے ہوئے ہیں، مدینہ بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی جاتا ہے وہ اپنے موبائل کے کیمرے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور بار بار دیکھ کر اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں بھی وہاں گیا تھا، اللہ مجھے پھر سے بلا، میں دوبارہ وہاں پر جاؤں۔ تو یہ بتائیے کہ ابھی جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی، جو فوٹیجز دکھائی گئی، وہ کس مقام کی ہے؟ سارے مل کر بولیں گے صفا اور مروہ کیا ہے، اس کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ جی 1 2 3، اور ماشاءاللہ 3 بچے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں؟ تو پھر مائک یہاں دے دیجئے، بالکل الرٹ بیٹھے میں آپ تو مائک لے کے، مجھے لگا آپ کچھ بتانے والے ہیں۔ جی صفا اور مروہ۔ صفا و مروہ مکہ کے وہ پہاڑ ہیں جو کعبہ کے بالمقابل مشرق میں واقع ہیں۔ وہاں پہ بی بی ہاجرہ نے صفا و مروہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان جو کہ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے جی۔ اور کون بتا رہا ہے صفا اور مروہ کے بارے میں؟ جی آپ بتائیے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک بابا نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو، جو عمر میں چھوٹے تھے رتبے میں بہت بڑے، اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے درمیان بی بی حاجرہ کے ساتھ تنے تنہا لقو دق صحرا یا جنگل کا سا روپ سا وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب اللہ حکم دے تو ہمیں اس حکم کو ماننا ہوتا ہے، اگر اللہ حکم دے تو اس حکم کو ماننا ہوتا ہے، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی۔ جی صفا اور مروہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا و مروہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ کیا بات ہے۔ اور آج تک مسلمان وہاں 7 چکر لگاتے ہیں اور تا صبح قیامت لگاتے رہیں گے۔ اسی بات پہ ہو جائے ایک مرتبہ۔ پیارے پیارے بچوں، صفا اور مروہ یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ ان پہاڑیوں پر پہنچتے ہیں تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے جو انہی پہاڑیوں سے متعلق ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی یہ بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپری سمت جب آپ دیکھیں گے تو چھت کے ساتھ ایک گول آپ کہہ لیجئے محراب کے نیچے کی جو اندرونی جگہ ہے وہاں پر یہ آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ اور جب بھی ہم صفا اور مروہ، اسپیشلی میں اپنی بات کروں، صفا یا مروہ پر پہنچتے ہیں سعی کرتے ہوئے تو میں یہ آیات ضرور پڑھتا ہوں، اور اکثر مسلمان یہ آیات ضرور پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب کبھی آپ بھی جائیں گے تو آپ بھی یہ آیات ضرور پڑھیں گے۔ بہرحال حج کی باتوں میں سے کوئی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے۔ کون کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہے، پابند بن کے چلو اس اللہ کی جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ نے جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جس میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہیں، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، درختوں میں پھل، پھلوں میں ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر چھلکے میرے اللہ کی قدرت ہے، طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، ایک اناری میرے رب کی قدرت کا شکار ہے۔ دانا دانا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردے میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ۔ گائے کی ٹھنڈ سے نکلتا ہوا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مجھ دیکھو، سانپ کے منہ میں زہر، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں کا بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، سب پہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بہت زور سے سبحان اللہ۔ بہت اچھی اور خوبصورت جو ہے وہ گفتگو انہوں نے کی، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بلال۔ کیا بات ہے، بلال کے لیے ایک بار پھر بولیں گے تو آئیے آج حج کی باتیں میں بس اتنا ہی۔ میں ناظرین سے اور اپنے پیارے بچوں سے اجازت لیتا ہوں۔ سید حسان اللہ حسینی انشاءاللہ کلام سنا رہے ہیں، اسی پر ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو، آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اسے پار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید
تیرا وہ فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھ دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے